وعلیکم السلام. جی جناب. ہاں بات آ رہی ہے. جی بھائی بات کریں. آقا میرے آپ سے 3 سوال ہیں. جی جناب. آپ اس کو بہرحال کہیں لکھ لیں. آپ کو آپ ایک پہلا سوال کریں میرا نا، میں آپ سے دیکھتا ہوں کہ ٹائم کتنا لگتا ہے. ایک سوال کریں پہلے، میں دیکھوں اچھا ٹائم کتنا لگتا ہے، پھر دوسرا سوال. جی اچھا. آقا ہمارے شیعہ حدیث کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ حدیث کے جو روات ہیں وہ کوفی لوگ ہیں اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے بارے میں کیوں جواب دے دیں. کیوں کوفہ کے لوگوں کو اور کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کوفی لوگوں نے پہلے بھی امام علی خلافت میں ان کا 2 نہیں مرتبہ نہیں نہیں، کی تھی، اس طرح اور امام صادق کے زمانے وہ میں سب بھی. تو نہیں تھے، سب تو نہیں تھے. کوفہ جو ہے اہل بیت علیہ اچھا السلام کو آقا ایک اور محبین کا گڑھ رہا ہے. کوفہ جو ہے، کوفہ کے لوگ بڑے مولائی رہے ہیں بہت. قوم کو بھی جو کیا ہے، قوم کو بھی کہا کوفتن الصغیرہ، قوم کو کہا کہ چھوٹا کوفہ ہے. قوم کے لوگ اتنے مولائی ہیں، قوم کا اتنا مد ہے، تعریف ہے. احادیث میں کہا گیا ہے قوم کوفتن الصغیرہ، یہ ہمارا چھوٹا کوفہ ہے. کوفہ جو ہے نجف اشرف کوفہ، یہ بہت مقدس مقام ہے. اور یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وفادار صحابی میثم التمار یہیں کے تھے. بہت سارے تھے. حجر بن عدی، اللہ آپ کا بلا کرے. عمرو بن الحمق الخزاعی، اللہ آپ کا بلا کرے. بہت سارے لوگ یہی کوفے کے تھے. اور ائمہ طاہر، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص بہت سارے اسی کوفے کے تھے. اور امام صادق علیہ السلام کے اکثر صحابی یہ اسی کوفے کے تھے. کوفہ جو ہے یہ تشیع کا بہت بڑا مرکز. اور کوفے کے لوگ جتنے مولائی، جتنے اور جتنے تشیع کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، یعنی شروع کے زمانے میں ٹھیک ہے، عثمان کے زمانے میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت اور بات ہے، لیکن پھر بدل گیا زمانہ. پھر تو کوفہ تشیع کا مرکز بن گیا، وہاں پہ شیعہ رہتے تھے. اور اس طرح نہیں کہ ایک شہر کے لوگ ایک شہر کے کچھ لوگ اگر برے ہوں تو سب برے ہو جاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اب میں کہتا ہوں پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں گندگی بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہے بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں ہے گندگی، ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے سب پاکستانی گندے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب پاکستانی گندے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں گندگی ہے، میل ہے، وہ کچھ لوگ ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان میں صاف ستھرا آدمی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہاں، اسی طرح ہندوستان میں گندگی بہت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہندوستان میں کوئی صاف آدمی نہیں ہے، ستھرا آدمی نہیں ہے. کوفے میں ٹھیک ہے بے ایمان لوگ ہیں، سب جگہ بے ایمان لوگ ہیں، کوفے میں رہیں ایسے لوگ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب لوگوں کے جو ہیں وہ بے ایمان لوگ ہیں. بقیہ شہروں کے مقابلے میں، حتیٰ مدینہ کے مقابلے میں، مکہ تو ہے، مکہ کے لوگ تو شروع سے ناسبی تھے، ان کے مقابلے میں کوفہ کے لوگ تو بہت، یہ تشیع کا بہت بڑا مرکز رہا ہے ہمیشہ. اور جناب بولو. اچھا آقا، یہ اصل میں ان کے اعتراض کی وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو روات ہے اس میں زرارہ، حشام، ان میں ان کی جو نفی میں بھی امام کی روایت ہیں، جس امام صادق نے زرارہ پہ لعنت بھیجی ہے، وہ ان کے ایک کانٹرڈکٹری ہو جاتا ہے کہ ان کو ہم ایکسیپٹ کریں یا ان کو ریجیکٹ کریں. تو اس کا بات جواب ہم دیں گے، اعتراض اس کا جواب دیں گے. اور بولو. اچھا آقا ختم. ایک اور سوال کہ ہمارے یہاں بس اس کا پہلے میں اس کا جواب دے دوں، پھر ایک منٹ میں اس کا جواب دے دوں پھر. عزیزو، یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے تم کی حدیث ہے، لعن اللہ زرارہ، لعن اللہ زرارہ، 3 دفعہ کہا کہ اللہ لعنت کرے زرارہ کو، اللہ لعنت کرے زرارہ کو، اللہ لعنت کرے زرارہ کو. پھر اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 131 میں، لعن اللہ بریدا وزرارہ ولعن اللہ زرارہ، اللہ لعنت کرے برید کو اور اللہ لعنت کرے زرارہ کو. اچھا، پھر اس کے بعد ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 127 میں، حدیث نمبر 221، یہاں پہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ زرارہ کے بیٹے کہتے ہیں اقرا منی علی والدک السلام، میرا سلام اپنے والد زرارہ کو کہہ دے. وقل لہو، اور اپنے والد سے کہہ دو انی انما اعیبک دفاعا منی عنک، فرمایا کہ اس کو کہہ دو کہ اگر میں کبھی تمہارا عیب بیان کرتا ہوں، تیری برائی بیان کرتا ہوں، تجھے لعن کرتا ہوں، تو یہ تمہاری دفاع کے جان بچانے کے لیے.
فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه. جو بھی شخص ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہم ان کی محبت بیان کرتے ہیں، تو دشمن ان کی جان کو ہدف بنا دیتا ہے. لِيَدْخَلَ الْأَذَى فِي مَن نُحِبُّهُ وَنُقَرِّبُهُ، تاکہ ہمارے محبین کو زیادہ سے زیادہ اذیت کیا جائے. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سب سے نزدیک شیعہ ہے، سب سے نزدیک شیعہ ہے، تو اس کو بھلے اس کو یا اذیت کرو یا قتل کر دو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی جان بچانے کے لیے یہ کرتے ہیں. وَيَرَوْنَ إِدْخَالَ الْعَضَاءَ عَلَيْهِ وَقَتْلَهُ وَيَحْمَدُونَ كُلَّ مَنْ عِبْنَا. اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اسی کہ جس کی ہم تعریف کریں، جو ہمارا محب ہو، اس کو اذیت کریں، اس کو قتل کریں، اس کو اپنے لیے عبادت سمجھتے ہیں. اور جس شخص کے ہم عیب بیان کریں، اس کی وہ مدح کرتے ہیں، فإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا وبميلك إلينا. ہم آپ کا زرارہ اپنے والد زرارہ سے کہہ دو کہ ہم تمہارا عیب بیان کرتے ہیں، تمہیں برا بلا کہتے ہیں، اس لیے کہ تو مشہور ہو گیا ہے، تیری شہرت ہے کہ تو ہمارا شیعہ ہے، تو ہمارا محب ہے. اب جب ہم تو آپ کا عیب بیان کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ لوگ جو آپ کو ہدف بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ رک جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو امام صادق علیہ السلام کا کوئی پکا شیعہ نہیں ہے، کیونکہ امام نے اس کو لعنت کیا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اس کا جواب یہ ہے اختصار کے ساتھ. شکریہ، بہت تسلی ہو گیا؟ ایک اور سوال یہ تھا. جی الحمدللہ. آگے دوسرا سوال تھا عصمت کے بارے میں. ہم شیعوں کا عقیدہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ اسی زمانے میں بلکہ اس زمانے کی کچھ بات، احمد ابن شعیب نسائی کو کس طرح قتل کیا تھا ان لوگوں نے. نسائی جو ان کے زمانے کا سب سے بڑا محدث اور ان کے اپنے فرقے کا، ٹھیک ہے نا، وہ شیعہ بھی نہیں تھا. اس کو پتہ آپ کو کس لیے قتل ہوا تھا نا؟ وہ پتہ ہی نہیں پتہ. اور بھائی بات نہیں کر امام نسائی کی بات کریں. ہاں، اس کو قتل کیا تھا لوگوں نے. پتہ ہے کس لیے قتل کیا تھا؟ نہیں. اس کو قتل اس لیے کیا تھا کہ وہ شام میں تھا، وہ ایک وہ شام کے مسجد میں تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں معاویہ کی فضل میں حدیث سناؤ. اس نے کہا معاویہ کا کیا فضل ہے، میں اس کے شان میں کیا حدیث سناؤں. ٹھیک نا؟ وہ اس کو مل کے اتنا مارا، مسجد سے پینک کے باہر پھینک دیا. وہ قتل ہو گیا، مر گیا. وہ جماعت عمریہ کا سب سے بڑا عالم تھا. ملاحظہ فرمائیے کتاب تہذیب و تہذیب، حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب، چاپ حیدرآباد دکن، جلد نمبر 10. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، معاف کیجیے گا، یہ جو ہے یہ علی ابن صاحبان ہے. علی ابن صاحبان کی احمد ابن شعیب نسائی کہاں گیا؟ یہ احمد ابن شعیب نسائی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب تہذیب الکمال. اچھا، تہذیب الکمال مجلد نمبر 1، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 328 میں احمد ابن شعیب النسائی صاحب کتاب السنن، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ حاکم ابی عبداللہ نے کہا کہ کان ابو عبد الرحمن النسائی افقہ مشائع مصر فی عصرہ وعرفهم بالصحیح والسقیم من الآثار وعلمهم بالرجال. احمد ابن شعیب النسائی جو تھا کیا تھا؟ اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، سب سے بڑا علم حدیث کا ماہر تھا. اس کا کیا ہوا؟ سئل عن فضائل معاویہ، ان سے کہا کہ بھائی معاویہ کے فضائل میں ہمیں سنا دو. فامسک عنہ، اس نے حدیث نہیں سنایا. فضربوہ، اس کو مارا ان لوگوں نے. فی الجامع، مسجد میں مارا اس کو. اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو انہوں نے کتے کی طرح اس کو مارا. فقال اخرجونی الی مکہ، پھر کہا کہ مجھے، اس کو جب مارا ہے تو کہتا ہے مجھے مکے کی طرف لے جاؤ، مجھے تو مار دیا. فاخرجوہ الی مکہ وہو علیل، اسی جراحت کی حالت میں، زخمی حالت میں اس کو مکہ پہنچا دیا گیا. وتوفی بها مقتولا شہیدا، وہ مقتول شہید مرا ہے. حاکم نشاوری کہتے ہیں، اور بھی علماء یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کس لیے مرا ہے؟ اسی لیے مرا ہے نا. تو اب وہ لوگ زرارہ کا کیا ہے؟ زرارہ کا مثلا وہ کیا کرتے ہیں؟ رعایت کرتے ہیں. جب اپنے اتنے بڑے عالم کا انہوں نے اس طرح مارا، قتل کیا، تو زرارہ کیا چیز ان کے نزدیک، ٹھیک ہے نا. تو اس کی جان بچانا ہے نا.
اس کے جان بچانے کا طریقہ یہ کہ اس کا عیب بیان کرو اور حکم کرو. بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟